غوث پاک رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 5 اور 6 تاریخ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر چھوٹا سا وظیفہ جلدی جلدی پڑھ لیا جائے، یعنی کہ شعبان کی پہلی منگل اور بدھ کے دن آج اس گھڑی میں غوث پاک کا کوئی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی، غوث پاک فرماتے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی دروازے بجا بجا کر لوگ پیسے دے کر جاتے ہیں، محلے میں شور مچ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنی دولت اتنا پیسہ اس گھر میں کہاں سے آ گیا؟ فرماتے ہیں اس عمل کو پڑھنے والا رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو فوری طور پر دیکھ جاتا ہے، یعنی کہ کوئی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا ہو تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ ساتھیوں دوستوں، اگر آپ بھی مایوس ہو اور بڑی آس امید سے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو اس عمل کو صرف زندگی میں، یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ شعبان کی پہلی منگل اور بدھ کے دن کا غوث پاک کا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھتے ہی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ دوستوں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی اگر مدد حاصل کرنے کا ایک خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے شعبان المعظم کی منگل اور بدھ کا، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں قطب ابدال و سالک عقبہ نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانگتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ نے مختلف القابات سے نوازا ہے۔ لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث العظم محی الدین، غوث الثقلین، غوث سمدانی اور غوث پاک پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حسنی جبکہ والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہے۔ آپ فیض و برکات کا سر چشمہ ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ روحانی مدد حاصل کرنے کا جو وظیفہ ہم تک یہ پہنچا ہے، ساتھیوں بھائیو بہنوں، سلطان العارفین سقی سلطان باہو کے ذریعے پہنچا ہے۔ تو آج اگر کوئی غوث پاک کا چاہنے والا اس پوری دنیا میں اس ویڈیو میں شامل ہے تو آج اپنے دکھوں تکلیفوں کو بھول کر صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنا دولت، اتنی روپیہ اتنا کہاں سے آ گیا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل بے حد آسان ہے، کمالاتی عمل ہے، لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے والا بشرط یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جس گھر میں بھی آج شعبان المعظم کی 5 اور 6 تاریخ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا جائے تو پورے سال کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں پڑھتے ہی آپ لوگوں کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دور جانے والے قریب چلے آئیں گے۔ یقین کرے ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ ایک ایسا معجزاتی عمل ہے۔ اگر آج کے دن وہ لوگ بھی، خاص طور پر میری بہنیں میرے بھائی، جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور سامنے والا آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ کو بلاک کر رہا ہے، آپ کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہا، آپ کو چھوڑ کر جانے کی دھمکیاں دیتا ہے یا چھوڑ کر جا چکا ہے، یقین مانیے چھوڑ کر واپس آ جائے گا، جانے کی نیت کر رہا ہے تو جانا پائے گا۔ یہ عمل رزق اور دولت کا ایسا سمندر ہے کہ اگر آپ نے صرف ایک بار اس موقع سے فائدہ حاصل کر لیا، فرماتے ہیں یہ موقع نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی رب کا بندہ لاڈلا بن جاتا ہے، اور مجال ہے رب کے لاڈلے کو غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، پورا سال پوری زندگی میں میں حلفاً کہتا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس کسی نے آج اس مجرد ترین عمل کو پڑھ لیا، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کو پڑھ لیا، یہ عمل سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے، یہ نصیبوں کو بدل دیتا ہے۔ اور حرمت والے مہینے کا، یعنی کہ یہ بڑے ہی پاورفل شعبان کے مہینے کا بڑا ہی سچا عمل ہے، اس موقع کو خدا را ضائع نہ کرنا۔
یہ ایک ایسا ذکر ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا کامل وظیفہ بتا رہا ہوں جن کو واقعی 3 بار پڑھنے سے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتی ہے، جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے، جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو آج اس مجرب ترین عمل کو، یہ چند منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو مشکل کشا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا، اس وظیفے کو گناہوں سے نجات کا، اس وظیفے کو ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، شعبان کی 5 اور 6 تاریخ آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، چھوٹنے کا کوئی بہانہ نہ بنانا۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ صرف 3 بار یہ عمل غوث پاک کا پڑھنے والا انشاءاللہ 5 اور 6 شعبان منگل بدھ کے دن یہ وظیفہ ان خاص لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم نے بے شمار محنت مشکل کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے اور اعمال بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق اور دولت کی پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں وہ آج 5 اور 6 شعبان کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے پڑھ کر دیکھو، پڑھنے پر دیکھ لینا۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنی بہنوں کو، آج اپنے تمام ان لوگوں کے حوالے وہ کامیابی کا راز کر رہا ہوں۔ اگر کوئی 5-6 شعبان کے دن، منگل بدھ کے دن، نیا چاند نکلتے ہی، شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیتا ہے تو ساتھیو، بھائی بہنوں، شب بارات کی رات نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ رب کی ذات آپ کو وہ سب اس سے پہلے ہی عطا فرما دے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو، دنیا جہاں کی آسائشیں ہوں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دے گا کہ ظالم سے ظالم شخص انشاءاللہ آپ کے قدموں میں گر جائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے۔ آج اس مبارک منگل اور بدھ کے دن اس عمل کو پڑھنے والا انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ جلد مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد رب کریم سے رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج 5 اور 6 شعبان کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ چاہیں سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، اوپان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، میرے رب کریم نے چاہا تو، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ نرینہ اولاد ہوگی۔ جو لوگ بیٹے کے خواہش مند ہیں، بیٹا بھی مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج وہ وقت قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کریم کی ذات خود بھی دینے کو تیار ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا نہ کرے انشاءاللہ، تو پھر قسمت ہے۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، انشاءاللہ آج یہ موقع ہے، آج ہر حال میں اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جس کی دکان پر گاہک نہیں آتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں رب کریم مقدر کا ستارہ چمکا دیتے ہیں۔ آپ وظیفہ پڑھ پڑھ کر ساتھیو، بھائی بہنوں، تھک چکے ہیں، دیکھیے، نیت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آج کا یہ عمل آپ کی دکانوں پر گاہکوں کے رش لگ جائیں گے۔ اب عمل کیا ہے، ترتیب کیا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا کام ہے، میرا فرض ہے آپ کو سمجھانا، غوث پاک کا وہ لاڈلا عمل بتانا کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مراد پوری ہو جائے گی، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے گا، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیجئے گا، اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی فٹافٹ سے نیت کر لیجئے گا۔ آج رب کریم سے سب کچھ مانگ لیجئے گا۔ آپ مانگ مانگ کر اس عمل کو پڑھتے ہی تھک جائیں گے، لیکن یقین مانیے گا رب کے خزانوں میں انشاءاللہ کمی نہ آئے گی۔
انشاءاللہ رب کے خزانے ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ پر فوری طور پر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ آج تمہاری انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اب آپ نے آج کے اس عمل میں سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود شریف آپ لازمی پڑھیے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو ہمیں درود شریف کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ درود پاک وہ واحد ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ حضرت ابن بن قعب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر میں اپنی ساری دعائیں آپ پر درود پاک بھیجنے میں لگا دوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ یعنی اگر دل سے سکون ہو، یعنی کہ اگر آپ لوگوں کا دل میں کوئی مسئلے ہوں، بے سکونی ہو، مسائل بڑھ رہے ہوں، تو بس کثرت سے درود شریف پڑھو، اللہ ہر پریشانی کا حل کرتا ہے۔ تو آج کا یہ عمل آپ نے درود شریف پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ آپ جو بھی درود شریف پڑھ لیں، آپ کو جو یاد ہو، آپ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم یہ پڑھ لیں، جو بھی بہتر پڑھ لیں، جو یاد ہو۔ اگر زندگی میں سکون، برکت، مغفرت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت چاہیے تو بس درود شریف کو اپنا معمول بنا لو۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی مایوسی نہیں، بس خیر ہی خیر ہے۔ تو آپ نے آج کے اس عمل کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جتنی بار چاہیں پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 11 پڑھ، کوئی پابندی نہیں، چاہے 100 بار پڑھ لیں۔ بس دل سے یقین سے پڑھیے گا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی رحیم ہے، وہ نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، بس چھپڑ پھاڑ کے عطا کر دیتی ہے۔ بس ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی ہیں، آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر بیٹھ جائیے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، دوستوں بھائیو بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے یا رحمانوں کا وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ آپ نے ملانا ہے۔ یہ عمل جیسا کہ میں نے بتلایا یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کی نسلوں کو آج آباد کر دے گا، آج آپ کی غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ کر دے گا۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے، خدا کی قسم پھر مجھے آ کر کامنٹس میں کہنا، کیونکہ یہ عمل آج تک جس نے بھی پڑھا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عمل پڑھتے ہی لوگ، ساتھیوں بھائیو بہنوں، دولت جو ہے نا لوگوں کو ڈھونڈتی ہے، یعنی کہ پیسہ، دولت، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے۔ عمل کمپلیٹ ہوتے ہی رب کے خزانے کھل جاتے ہیں، قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ یہ فیصلوں کا مہینہ ہے، یہ قسمتوں کو بدلنے کا شعبان کا مہینہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ شعبان کی پہلی منگل بدھ کو قسمتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی رب کریم سے مانگتا ہے اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج گھر مانگ لو، آج دنیا جہاں کے خزانے مانگ لو، آج یہ نہیں کہ بیٹھ گئے رب کریم مجھے 20,000 کا بل بھرنا ہے۔ یار رب کریم کے آگے 20,000 مانگو گے تم؟ وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ پوری دنیا کے خزانے آج مانگ کر دیکھ لینا اس عمل کے پڑھنے کے بعد، یقین مانے لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دینے آئیں گے، یقین کیجئے گا۔ اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں سب سے پہلا وظیفہ آپ نے بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں توجہ نہ ہوگی نا تو کچھ فائدہ نہ ہوگا، باقی مرضی آپ کی ہے، میں عمل بتا کر چلا جاؤں گا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا کام ہے، 48 گھنٹے کا وقت ہے آپ کے پاس، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اور اس عمل کو اسٹور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا آخر میں، بس شرط یہ ہے کہ دیکھیں تو، تاکہ یہ عمل آپ جب چاہیں استعمال کر کے اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں، ایسے کا ایسے ہی۔ اب سمجھ لیں پہلے بات کو، آپ نے دیکھیں پہلے نمبر پر ماہ شعبان کی 5 اور 6 عظیم گھڑیاں آ چکی ہیں، قسمتوں کو بدلنے کا آخری موقع ہے۔ منگل اور بدھ آج گئی ہے، غوث پاک کی تسبیح ہے۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، آج تمہارے پاس یہ غوث پاک کی تسبیح ان کے مریدین کے ذریعے سے پہنچی ہے، ان کے چاہنے والوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، تو تمہارا بھی فرض ہے ساتھیو بھائیو بہنوں، بڑی محنت سے ویڈیو بنائی گئی ہے، تو کیا تمہاری انگلی میں کیا درد ہوتا ہے ایک لائک کرنے میں؟ اگر درد ہوتا ہے آپ کی انگلی میں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر درد نہیں ہوتا تو ایک لائک کر دو، کیونکہ بڑی درد تکلیفوں سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی گئی ہے، بڑی محنت مشقت لگتی ہے، بڑی جو ہے وہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، آپ کو کیا پتہ دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ نے کرنا ہے تو کر دیں لائک، نہیں تو آپ کی مرضی ہے، نہیں تو صرف اللہ کا کوئی ایک نام لکھ دیں۔ میں چاہتا ہوں اللہ کا نام کامنٹس میں ہر جگہ لوگوں کو نظر آئے، بھلے میرا فائدہ نہ ہو لیکن اللہ کا نام ہر جگہ پہنچے، تو آپ نے کامنٹس میں اللہ کا نام ضرور ڈالنا ہے۔
عمل کی کوئی پابندی نہیں کہ آپ لائک کریں گے تو میں اجازت دوں گا، کامنٹس میں لکھیں گے تو نہیں، اجازت عام ہے، کیونکہ جب مجھ پر ہی اجازت عام ہو کہ یہ عمل آیا ہے تو میں آپ سے کیوں جھوٹ کہوں کہ عمل کی اجازت ہے۔ عمل کی اجازت تمام بہن بھائیوں کو عام ہے۔ جو میری دکھیاری پریشان بہنیں آج دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، غوث پاک کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں آج اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو غوث پاک کو جانتے ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، جو نہیں جانتے وہ بھی پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ کے ولیوں پر ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اللہ کے ولیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری کپڑوں پر آ کر سجدہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ تو ہم لوگوں نے یہ ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی تو بڑے اللہ کے چاہنے والے تھے، تو اللہ پاک ان کی سنتے بھی تھے، وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ تو آج تک جو ہمارے اوپر جو ہماری جو غلط تربیتیں کی گئی ہیں تو ان کو نہ دیکھیں، آپ نے بس غوث پاک، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کسی اللہ والے کا وظیفہ ہے، یہ آپ نے اللہ والے کی نسبت سے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے وہ پڑھ لیں، اور فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھتے ہی پہلا وظیفہ عمل کا جو عمل میں شامل کرنا ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی آپ کی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس عمل کے پہلے وظیفے کو آپ نے یا رحمانو کے ساتھ یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا اللہ کا وظیفہ جب کوئی بندہ شعبان المعظم کی پہلی منگل بدھ کے دن یا اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلے سن لے، رحمان، یا رحمان وہ ہستی ہے کہ جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وہ بندے کے گناہوں کو اس کی توبہ سے پہلے بھی معاف کرے اور کرنے کو تیار رہتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو رحمت کی ایسی بارش ہوتی ہے، ایسی بارش برساتا ہے کہ اس کے سارے زخم بھر جاتے ہیں۔ یا رحمان کی محبت ایسی ہے کہ جب بندہ سب سے مایوس ہو کر اس کے در پر آتا ہے تو وہ نہ صرف اسے قبول کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں سکون اور برکت بھی بھر دیتا ہے۔ وہ ہمیں ہماری کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے، ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے جو ہم مانگ نہیں سکتے، اور وہ بھی معاف کر دینے پر، اور ساتھیوں بھائی بہنوں معاف کر دیتا ہے جو ہم بھول چکے ہیں۔ یہی یا رحمان کی شان ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یا رحمان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو ہمیشہ زبان سے نکلنے سے پہلے ہی سن لیتا ہے، اور ہمارے آنسوؤں کو ہمارے گالوں پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے حال کو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہماری خاموشیوں میں بھی ہماری فریاد سن لیتا ہے۔ جب دنیا ہمیں ٹھکرا دے، جب اپنے بیگانے بن جائیں، جب راستے دھندلے ہو جائیں، امید کی کوئی کرن باقی نہ رہے، تب یا رحمان اپنی رحمت سے روشنی عطا کرتا ہے۔ وہ مایوس دلوں کا سہارا دیتا ہے، ان کو ٹوٹے ہوئے خوابوں کو جوڑ دیتا ہے، اور اندھیروں میں بھی اپنی رحمت کی روشنی بکھیر دیتا ہے۔ یا رحمان کی محبت وہ ہے جو ہمیں ہماری خطاؤں کے باوجود اپناتی ہے، جو ہمیں گرنے نہیں دیتی، جو ہماری بے بسی کو طاقت میں بدل دیتی ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ آج یا رحمانو کو یا اللہ کے ساتھ پڑھتے ہی، آج میرے بھائیوں میری بہنوں رب کریم سے مانگتے ہی، یا رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نہایت عظیم نام ہے۔ رحمان عربی زبان کا لفظ ہے جو رحمت سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے نہایت مہربان، بے حد رحمت، یعنی کہ رحمت کرنے والا، وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کا محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو مشہور صفاتی نام آپ نے ہمیشہ پڑھے ہوں گے، یا رحمانو یا رحیم، لیکن آج آپ نے یا رحمانو کے ساتھ یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا رحمانو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک شمار ہو گیا، یا رحمانو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا دو بار ہو گیا۔ اس ترتیب سے آپ نے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے یا رحمانو یا اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ یہی وہ تعداد ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اور نہ یہ عمل بتانا پسند کرتے ہیں۔ نہ آپ کو اس طرح کا غوث پاک کا کوئی عمل کسی ویڈیو میں شاید مل جائے تو مل جائے، لیکن مشکل ہے۔ اب آپ کو کاپیاں دھڑا دھڑ ملیں گی میری، لوگ چوری کر کر کے ویڈیو بنائیں گے، چور بن جائیں گے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنا کچھ بھی نہیں بتائیں گے، صرف چوریاں کریں گے دھڑا دھڑ۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں؟
اب آپ نے اس عمل کو 5 اور 6 شعبان کو منگل بدھ کے دن غوث پاک کی یہ تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ یا رحمانو یا اللہ ملا کر پڑھ لیا آپ نے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کتنی بار پڑھیں گے دوستو بھائیو بہنوں؟ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھ کے اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ عمل کے 2 نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پوری کمپلیٹ ہر نماز میں، آپ نے پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ نے صرف اس کی ایک آیت پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے جائیں انشاءاللہ۔ آج مصلی چھوڑنے سے پہلے آج تمہاری غریبی میرے بھائیوں میری بہنوں ایسے ختم ہوگی جیسے اس عمل کو پڑھنے کے بعد ختم ہونے کا حق رکھتی ہے۔ آج تمہاری انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا مکمل فلسفہ ہے، ایک تسلی ہے اور دل کو سکون دینے والی سب سے حسین حقیقت ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا اصل ایمان ہے۔ اگر خوشی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اگر آزمائش ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہی تو رب ہے، یعنی پالنے والا، سنوارنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ یہ آیت دل کو چھو جاتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ صرف میرا رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہر ذرے، ہر مخلوق، ہر نظام کا رب ہے۔ وہی ستاروں کو چمک دیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، سمندروں کو گہرا بناتا ہے، اور وہی میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو میں رکھتا ہے۔ تو ناظرین، جب کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ ستائے تو بس دل سے کہہ دو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اگر وہ رب ہے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور جب ہم اس کی ربوبیت کو مان کر شکر کریں گے تو وہ ہمیں ایسے نوازے گا جیسے کسی نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے جائیے گا اور رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ غوث پاک کی تسبیح کا یہ عمل پڑھتے ہی کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کی وارے نیارے ہو جائیں گے، اور اس عمل کو جب پڑھنے بیٹھیں تو دنیا سے الگ ہو جائیے گا۔ تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجیے گا، در نبی پر پہنچ جائیے گا۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اور کوشش کیجیے گا یہ آدھی پونی منٹ کا عمل جب تک پڑھیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس دوران دنیا سے لا تعلقی کر کے کوشش کرنا 48 گھنٹے میں اگر 1 منٹ آپ نے سچے دل سے یقین سے یہ عمل پڑھ لیا، یقین مانے ساتھیوں بھائیو بہنوں، اسی ویڈیو کے نیچے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے اور ایک بات کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کاش یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج ہم بھی در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے، آج ہم بھی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلا رہے ہوتے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، ایسا موقع شاید رہتی دنیا تک پھر نہ ملے۔ یہ وقت ساتھیوں بھائیو بہنوں شاید پھر لوٹ کر نہ آئے، اگلے سال نہ جانے زندگی ساتھ دے نہ دے، تو آج موقع ہے، خدا را پڑھ لو۔ اب کیا میں کوئی بڑی قسم اٹھا کر کہہ دوں کہ یہ سچا عمل ہے، یہ غوث پاک کا عمل ہے؟ میرا بس چلتا ساتھیوں بھائیو بہنوں، اگر میں لائیو ہوتا تو میں ڈائریکٹ آپ کو غوث پاک کی وہ کتاب دکھا سکتا کہ جس میں یہ خاص وظائف غوث پاک کے شعبان المعظم کے موجود ہیں۔ جب غوث پاک نے اپنے مریدین کو بتایا تھا تو ساتھیوں دوستو، اب آپ نے عمل کا یہ 2 نمبر والا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا اس معجزاتی عمل میں صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو بھی آپ نے 41 بار ہی پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے عمل میں 3 نمبر پر لاڈلا وظیفہ سورہ کوثر کا پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ساتھیوں بھائیو بہنوں غربت اور غریبی کا آخری حل مانا جاتی ہے۔ سورہ کوثر سے پڑھتے ہی بد نظری، عمل بندش، جادو کے اثرات سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ہی بڑی سے بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس عمل میں 3 نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے سچا عمل بتایا ہے۔ آج آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی مگر بے حد گہری اور محبت بھری صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کی بشارت دی، جو بے انتہا بھلائی اور برکت کا سمندر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دل کو چھو دینے والی بات یہ ہے کہ کوثر نہ صرف جنت میں ایک نہر کا نام ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور امت کی کثرت کا بھی اشارہ ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ کے بیٹے نہیں ہے اور آپ کا نام مٹ جائے گا،
تو اللہ نے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی کہ نہیں اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کی اولاد کی برکت سے آپ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا، اور سب سے بڑی بات آپ کی امت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج دوستو بھائیو بہنوں دیکھو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر نعوذ باللہ کہتے تھے، وہ خود تاریخ سے مٹ گئے، مگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر اذان، ہر نماز، ہر دل، ہر زبان پر زندہ ہے۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر دوبارہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر تیسری بار پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار سورہ کوثر کا یہ خزانہ آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بنتا ہے دوستو، آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے خوب